الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ سورۃ النور، یہ آپ نے اچھی طرح سے آگے نکالا ہوگا۔ یہ میں آج آپ کو پڑھا رہا ہوں، آگے شاید نہ پڑھاؤں، اس لیے کہ اگر آپ دیکھ لیں، آپ نے نکال کر آئے ہوں گے، غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ پھر آگے آپ تفسیر نعیمی سے دیکھیں گے، ترجمہ آپ کو دیکھنے کی اجازت ہے، باقی جو درمیان میں تفسیر ہوتی ہے اس کا ترجمہ آپ منجد سے آرام سے ڈھونڈ سکتے ہو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو شان نزول ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے، وہ بھی آپ لگایا کریں۔ وہ جب تفسیر نعیمی پڑھا کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی غرض کیا ہے، اس ٹکڑے کی کیا ہے، تو آپ اچھے انداز میں باقی حاشیے میں دیکھ لیں۔ اور تفسیر ساوی ہے، ایک تفسیر ساوی، یہ تفسیر جلالین کی شرح ہے، تفسیر ساوی عربی میں، تو وہ آپ لے لیں، وہ بہت ہی اچھی ہے، اس میں اغراض دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ تو کر ہی سکتے ہیں، وہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب توجہ سے سنیں، سورۃ النور مدنی ہے، یہ یا تو 64 آیتیں ہیں یا 62 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہذہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ اب ہذہ یہ مبتدا معذوف ہے، خبر ہے سورۃ کی، یعنی کہ ہذہ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سورۃ یہ خبر ہے مبتدا ہذہ معذوف کی۔ یہ حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا، نکال کر آئے ہیں نا، اس لیے یہ سورت انزلنا ہم نے نازل کی، وفرضنا اور ہم نے فرض کیے اس کے احکام۔ آگے یہ اختلاف قرات کا بیان ہے کہ فرضنا اس کو ہم مخفف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مشدد بھی پڑھ سکتے ہیں، فرضنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرضنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے فرض کیا ہم نے، اس میں احکام، اس کا مصداق بیان کر دیا کہ کثیر احکام جو فرض کیے ہیں وہ اس میں بیان ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے فرض کیے ہیں اس کا مصداق ہے کہ کثیر، کافی ساری ایسے احکام ہیں وہ اس صورت میں جو فرض ہیں ہم پر، جن کا کرنا یا جن سے رکنا فرض ہے، ان احکام کو اس صورت میں بیان کیا اور وہ کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، توجہ سے نکالنا ہے، اسی لیے تو آپ کو دیا ہے کہ آپ خود ہی نکالیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے نازل کی اس میں روشن آیتیں، وَأَضْحَاتُ الدَّلَالَةِ کہ یہ مرادی معنی بیان کر دیا۔ روشن آیت سے مراد کیا ہے کہ واضح آیات بیان کی جو دلالت کرتی ہیں، کس پر؟ اس بات پر لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بادغام التاء، یہ صرفی تحقیق ہے کہ یہ تا کے ادغام کے ساتھ، تا ثانی کے ادغام کے ساتھ تھا زال میں، یعنی کہ تذکر اصل میں کیا تھا، تا تذکرو، وہ آپ کو پتہ ہے قاعدہ کس طرح تا کو زال کیا، پھر تا کا زال میں ادغام کر دیا۔ تا تعظون، یہ مرادی معنی بیان کر دیا تاکہ غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں، تا تعظون نصیحت حاصل کریں۔ الزانیۃ والزانی، الزانیۃ زنا کرنے والی عورت، والزانی زنا کرنے والا مرد۔ اب زنا جو ہے وہ حرام ہے اور عذاب الہی کا سبب ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائیں، یعنی کہ عام ہو جائیں، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا کہ اب مجھ پر زنا ہے یا سود عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پر حلال ہے کہ وہ کیا کرے، ان پر عذاب ڈالے۔ تو یہ دو کام آج ہمارے معاشرے میں عام ہی ہیں، سود بھی عام ہے، پتہ نہیں چلتا ہم سود کرتے ہیں، ہم یہ اس لیے کہ ہم مسائل نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سود ہوتا ہے، کس طرح، تو ہم سود میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں در حقیقت پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیا کہ سود ہی ہے کہ نہیں،
اور نام دے دے کر وہ سود کے نام کے علاوہ اور جس طرح کے بیمہ ہو گیا اور کافی سارے اسی طرح کے نام ہیں کہ نام کو چینج کرنے سے تو وہ سود ختم نہیں ہو جاتا، لیکن چینج کر کر کے وہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح دھندا کر رہے ہیں سود کا اور بہت ساری چیزوں کا۔ اور آج یہ معاشرے میں بہت سے زیادہ عام ہے، اس کا بچنا مشکل ہے، اسی لیے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کے لیے، دینی تربیت کے لیے اسلامی ماحول ضروری ہے تاکہ وہ بدکاری سے اور برے کاموں سے بچ سکے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو کوشش کریں کہ اسلامی تعلیمات دی جائے تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکے۔ ای غیر المحسنین لرجمھا بالسنتی۔ اب یہ تفسیر کر دی کہ غیر شادی شدہ کے لیے یہ ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی کہ زانی عورت اور زانی مرد فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، پس مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، 100 کوڑے ان دونوں کو مارے، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو۔ ای غیر المحسنین، جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے یہ حکم آیا ہوا ہے۔ کیونکہ جو شادی شدہ ہے ان کے لیے رجم آیا ہے سنت میں، یعنی کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے ان کو رجم کیا جائے، یعنی کہ پتھر مار مار کے ان کو ختم کیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ جو شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا یہ حکم ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور یہ ہمیں بات کس سے پتہ چلی؟ سنت سے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے شادی شدہ کے لیے وہ حکم، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہم تطبیق دیں گے نا اس حدیث میں اور قرآن پاک میں، تو تطبیق کی صورت یہی بنے گی کہ وہ شادی شدہ والا حکم ہے اور یہ غیر شادی شدہ والا حکم ہے۔ واللام، اور لام، الف لام، الزانیۃ والزانیہ میں جو الف لام ہے یہ مذکور ہے اسم موصول کے لیے، یعنی کہ یہ الزانیۃ والزانی میں الف لام یہ اسم موصول کے لیے ہے، اور یہ مبتدا ہے، یہ دونوں کیا ہے، معطوف علیہ مل کر مبتدا بنیں گے، اور یہ شرط کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہے، یہ جو ہے نا یہ شرط کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہے، کیوں کہ داخل ہے فا اس کی خبر میں، اور وہ فجلدو پہ فا داخل ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جزا ہے۔ مبتدا جو ہے یہ شرط کے معنی کو ضمن میں لیا ہوا ہے کہ زنا کریں تو کوڑے مارو، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ آگے ای دربتن، یہ جلدتن کا تفسیر کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے، مارنا، اور کہا جائے گا اس کو مارو، دربن مارا جائے گا اس کو کوڑے، اور زیادہ کیا اس پر سنت میں، یعنی کہ حدیث پاک میں آئے کہ اس کو 1 سال کی تغریب عام کے 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے، 1 سال کے لیے کیا کیا جائے، جلا وطن کیا جائے، یعنی کہ ملک سے نکال دیا جائے 1 سال کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور والرقیق علی النصف، یہاں پر حالت بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو پہلی صورت تھی وہ تو تھی آزاد کی، اور غلام کی نصف ہے اس کو جس کو ذکر کیا ہے، یعنی کہ غلام کی سزا کتنی ہے، نصف ہے، آزاد کی 50 ہے تو غلام کی کیا ہے، نصف ہے، بدفعلی کرنے کی صورت میں اس کی سزا کیا ہے، نصف ہے۔ تو دیکھو اس سزا کے نافذ کرنے میں غلام کی کتنی ہے، نصف ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے، نہ آئے تمہیں بِهِمَا ان دونوں پر، رأفتٌ کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے ای فی حکم ہی، یعنی کہ یہاں پر دین اللہ کا کیا بیان کر دیا، تفسیر کر دی کہ دین اللہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی ترس نہ آئے، بہی طور پر ترک کر دو کوئی چیز ان دونوں کی حد میں، کوئی چیز ترک کر دو تو ترس نہیں آنا چاہیے، یعنی کہ نرمی اور شفقت اور محبت اور بہت خوبصورت اسلامی اخلاق ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، محبت ہو گئی، شفقت ہو گئی، یہ اسلامی اخلاق ہے، لیکن ہر اخلاق کے لیے ایک حد مقرر ہے، ہر اخلاق کے لیے کیا ہونی چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے۔ اب نرمی اور شفقت کے لیے نام پر اسلامی
سزاؤں پر درآمد کرنے سے روک دینا کہ نرمی کر دو، کچھ نہیں ہوتا، بچہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ حرام ہے۔ اور ایسی نرمی خدا سے جنگ کے مترادف ہے کہ نرمی کر دی تو یہ خدا کے لیے خدا سے جنگ کے مترادف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب و بعد سب میں قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب و بعد سب میں قائم کرو، جو قریبی رشتہ دار ہیں یا دور والے ہیں یا جو نزدیک والے ہیں دور والے ہیں، سب میں کیا کرو، برابر برابر کرو، اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں ملامت کرنے والوں کو ملامت تم نہ روکو، ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہ روکو، انہیں کم نہ دو۔ اب اس آیت پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہے قائم کریں تو معاذ اللہ بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو سزائیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، وہ شانہ سزائیں ہیں اور انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس آیت میں غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ای یوم البعث، یہ تفسیر بیان کر دی، ای کے بعد جو بھی عبارت ہوتی ہے وہ تفسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دن پر اس تحریز کے بارے میں، اس کمی کے بارے میں، اس پر جو ذکر کیا ہے شرط سے پہلے جس کو ذکر کیا اس میں کمی کرنے کے بارے میں تم یقین رکھتے ہو تو پھر تم کمی نہ کرو، اور یہ اس کا جواب ہے جو دلالت کرتا ہے اس کے جواب پر، یعنی کہ مراد یہ ان کنتم تؤمنون یہ بھی کیا ہے، شرط ہے، پہلے والی شرط ہے اور پہلے والی شرط کا جواب بھی ہے۔ وہ کس طرح کہ تم پورا کرو ان چیزوں کو اور اللہ تعالیٰ میں کمی نہ کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ان میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب بھی ہو گیا۔ وَلْيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ موجود ہو اس کی سزا کے وقت، یعنی کہ ایل جلد، ان کے مارنے کے وقت، کوڑے مارنے کے وقت، ایک گروہ من المؤمنین، مومنین میں سے، کیلا، آگے یہ گروہ کی طائفت ان کا مصداق بیان کر دیا کہ کہا گیا وہ 3 آدمی موجود ہو یا کہا گیا 4 آدمی جو زنا کے گواہ ہیں وہ موجود ہونے چاہیے اس وقت جب اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور زانی، زنا کرنے والا مرد نہ نکاح کرے، نہ نکاح کرایا جائے، یا تزوجو، یہ مرادی معنی بیان کر دیا کہ نہ شادی کرائی جائے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، یعنی کہ زانی مرد کا زانیہ سے ہی نکاح کرایا جائے گا یا مشرکہ عورت سے زنا کرایا جائے گا، صالحہ سے نہیں کرایا جائے گا، اور زانیہ کا نہیں نکاح کرایا جائے گا مگر زانی مرد یا زانی مشرک سے زانی مرد سے یا مشرک سے نکاح کرایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں نکاح کرایا جائے گا۔ ایل مناسب لکل منہما، تفسیر کر دی یعنی کہ ہر ایک مناسب ہے ان دونوں میں سے جس کو ذکر کیا ہے، وحرم، اور حرام کیا گیا یہ مومنین پر، زانیوں پر سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام کیا گیا، یعنی کہ یہ جو آیت ہے نا آگے، یہ ابتدائی اسلام میں زانی عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ زنا مومنین پر حرام رکھا گیا، پھر پہلے یہ تھا کہ زانی جو زنا کرنے والا مرد ہے یا زنا کرنے والی عورت ہے اس سے نکاح کرنا ہی حرام ہے، پھر اس آیت کا ابتدائی اسلام میں، اب اس آیت کا جو ہے نا تبدیل ہو گیا، منسوخ ہو گیا حکم، اب اس کا مطلب یہ ہے زنا مومنوں پر حرام ہے، زنا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے بلکہ زنا حرام ہے، اب اس آیت کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ای نکاح زوانی، یہ تفسیر کر دی یعنی کہ زنا کرنے والوں سے نکاح۔ اجل الاخیار الاخیار اختیار کیا گیا اس بات کا کہ نازل ہوئی یہ آیت، یہ جو پیچھے آیت گزری یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب غریب مہاجرین
نے مالدار بدکار عورتوں سے مشرکین سے شادی کرنی چاہیے. یہ کہ شادی کرے مشرکین مالدار بدکار سے شادی کرنے. کس لیے؟ ہننا موسرات، تاکہ ان کی ریاست لینفقہن علیہم، ان پر نفع بخش ہو، ان کو نفع دے. تو اس میں اختلاف ہے. پس کہا گیا یہ حرمت خاص ہے یا عام ہے. پھر یہ قانون منسوخ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے قول کے ساتھ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کے ساتھ. یہ کیا ہو گیا؟ یہ منسوخ ہو گیا. اب یہ دو قانون بیان کر دیے گئے پیچھے. ٹھیک ہے، دو قانون پیچھے بیان ہو گئے. پہلا بیان کیا تھا؟ وہ زنا کرنے والوں کا کوڑے لگانا. اور دوسرا قانون کیا تھا؟ دوسرا قانون یہ تھا کہ جب یہ چیز ہو جائے تو پھر اس میں نرمی نہ کرو. ٹھیک ہے، آگے آ گیا تیسرا قانون، والذین یرمون المحصنات سے تیسرا قانون. اب ادھر سے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو سزا دینے کا حق ہے نا، یہ سزا دینے کا حق یہ حاکم پر ہوگا. کس پر ہوگا؟ حاکم پر ہوگا. حد جو جاری کرنے کا اختیار صرف اور صرف حاکم اسلام کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. یا حاکم اسلام کسی کو مقرر کر دے کہ تو حد دیا کر تو پھر یہ ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہوگا. عام لوگ کسی پر حد جاری نہیں کر سکتا، نہ کوئی مفتی کر سکتا ہے، نہ کوئی قاضی کر سکتا ہے، صرف حاکم کر سکتا ہے. اور آج کے دور میں وہ رہا ہی نہیں ہے. حاکم اسلام ہو تو وہ حد کو جاری کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر 4 گواہ نہ ہو، وہ گواہ جنہوں نے عینی شاہد اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھا ہو، اور وہ دیکھا کس طرح؟ اس طرح دیکھا ہو جس طرح سرمے داری میں سرمچو ہوتا ہے. اس طرح اگر دیکھا ہو تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں قبول کیا جائے گا. یا پھر وہ زانی خود اقرار کر لے میں نے زنا کیا ہے تو دی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں دی جا سکتی. 3 گواہوں کی صورت میں بھی نہیں دی جا سکتی. اور اگر ایک بندے نے یہ گواہی دے دی، بھئی الزام لگا دیا تہمت کا، تو پھر اس کا حکم یہ آگے آ رہا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ آگے میں ایک آیت اور پڑھا دیتا ہوں. تو اس کا حکم یہ ہے، اگر اس نے یہ لگا دیا اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 اور گواہوں کو پیش نہ کیا جنہوں نے اس صورت میں دیکھا ہو جس طرح سرمے دانی میں سرمچ ہوتا ہے، ورنہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. ایسے وہ یہ ہیں والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے. اب یہاں پر پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے. مراد وہ ہے، پاک دامن عورتوں سے مراد وہ ہے جو مسلمان ہو، مکلف ہو، آزاد ہو. اب اس پر زنا سے پاک ہو تو اس پر کوئی عورت زنا کی تہمت لگا دے. اب یہاں پر صرف عورتوں کا ذکر مخصوص واقعے کے مطابق اس لیے کیا کہ اس وقت زیادہ تر نا عورتوں پر ہی تہمت لگائی جاتی، اسی وجہ سے عورتوں کا ذکر کیا. ورنہ پاک دامن مرد پر اگر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. محصناتی پاک دامن، العفیفاتی بالزنائی کہ جو زنا سے پاک ہو، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء پھر وہ نہ لا سکے 4 گواہ. تہمت لگا دے 4 گواہ نہ لگا سکے، الا زنا ہن برؤیتہم کہ ان کے زنا پر ان کو دیکھنے کی رویت، یہ معذوف کا اظہار کر دیا اور عافیاتی یہ اس کا مرادی معنی بیان کر دیا پیچھے محسناتی کا. فجلدوا تو پس کوڑے لگاؤ انہیں، ای کل واحد تفسیر ہر ایک ان میں سے 80 جلدتاً 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادتاً اور گواہی قبول نہ ہوگی ان کی، فی شیء کسی معاملے میں، ابداً کبھی بھی گواہی ان کی قبول نہ ہوگی. واولئک هم الفاسقون اور یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہے. لا یاتینہم کبیرۃ اور یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے. یہ فاسقین کا مصداق بیان کر دیا. اب یہاں پر اگر وہ گواہ نہ لا سکے
تو پھر ایک تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور دوسرا ان کی گواہی کبھی قبول ہوگی ہی نہیں، کبھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ سچی توبہ کر لے وہ فاسق نہیں رہے گا، اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ لیکن امام اعظم کے نزدیک اگر وہ سچی توبہ کر لے رب تعالیٰ کے ہاں، رب تعالیٰ بخشنے والا، توبہ اس کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن قاضی کے ہاں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس نے تہمت لگائی، اور تہمت لگانے کے بعد اگر وہ گواہ پیش نہ کرے تو اور 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں آپ نے یاد کر لینا ہے، اور آگے کل سے آپ خود ہی نکال کر لانا، میں خود آگے آپ کو پڑھاؤں گا ہی نہیں، آپ نے دیکھ لینا ہے آج کس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں خلاصۃ الفرائض کا یہ 56 صفحہ نمبر 56 پہ آئیں۔ یہ آپ نے وہ میتیں لکھی ہوں گی، اب یہ ترکہ تقسیم کرنا، وہی میتیں آپ نے حل کرنی ہیں، بس صرف ترکہ تقسیم کرنا ہے۔ اب پہلے وہ میتیں چھوڑیں، مناسکہ والی چھوڑیں، مناسکہ والی بعد میں کریں گے، پہلے عام سادہ میتیں پہ اب اس طریقے پہ آپ مسئلہ حل کریں۔ یہ دیکھیں دعوت اسلامی نے نا اپنا طریقہ لکھا، لیکن یہ جو طریقہ ہے نا یہ ہیں استاد بچل صاحب ہیں، ان کے استاد ہیں مفتی صالح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، انہوں نے ان کا نام نہیں لکھا، لیکن یہ ان کا طریقہ ہے، پورے پاکستان کے پوری دنیا میں چلے جائیں یہ جو طریقہ ہے یہ ان کا طریقہ انہوں نے ادھر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں بھی یہ طریقہ نہیں پڑھایا جاتا، اور بھی میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے آپ کو پڑھاؤں گا، نہیں پڑھایا جاتا، انہوں نے ادھر طریقہ لکھا لیکن ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ انہیں چاہیے تھا، ان کا طریقہ ہے یہ، انہوں نے یہ خود سے بنایا، خود سے ایجاد کیا، ان کا نام لکھنا چاہیے تھا، ان کی اچھی طرح تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن ایک اور دعوت اسلامی کے ہیں، انہوں نے ایک کتاب چھاپی ہے، لکھی ہے، انہوں نے پھر اچھی طرح بہت اچھے انداز سے بچل صاحب کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا طریقے کو بھی ذکر کیا ہے اور نام بھی لکھا ہے۔ انہوں نے شرح لکھی ہے سراجی کی، لیکن انہوں نے نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، یہ بچل صاحب نام ہی یہی ہے، سندھی میں ہے نا، اسی وجہ سے حیدرآباد کے وہ ہیں، اور ان کے استاد تھے صالح صاحب، تو صالح صاحب کا جو طریقہ تھا نا وہ، اور طریقہ صالیہ بھی کہا جاتا ہے اسے ترکہ تقسیم کرنے کا۔ یہ ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ترکے کو کیا کریں گے، اصل مسئلہ میں تقسیم کریں گے، حاصل تقسیم کو کیا کریں گے، وہ سیام میں ضرب دے دیں گے، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی میت ہو آپ مسئلہ 24 سے بناؤ، مسئلہ کتنے سے بناؤ، 24 سے بناؤ، چاہے 24 سے بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، آپ مسئلہ 24 سے بناؤ۔ کیا کرو، ترکے کو تقسیم کر دو اصل مسئلہ سے، اصل مسئلہ کو نیچے جو حصے بچیں گے سیہام ہوگا اس میں ضرب دے دو، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ترکے کو اگر اول آئے گا تو پھر اول کی صورت میں ہوگا، رد آئے گا تو رد کی صورت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ پھر آگے دوسرا انہوں نے یہ دیا ہے، یہ جو رقم کی تقسیم کا ایک اور مختصر، یہ تو بالکل عام ہی ہے، یہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کوئی بھی میت تو 24 سے حل کریں آپ۔ ٹھیک ہے، اور ترکے کو کیا کریں، اصل مسئلہ سے تقسیم کریں، جو حاصل تقسیم ہے اس کو نیچے ضرب دے دیں گے، حل ہو جائے گا۔ اور آگے یہی ہے کہ کل رقم کو اس کے حصے کے مخرج پر تقسیم، یعنی کہ کل رقم ترکہ ہے نا، ترکے کو اس کا حصہ سمون ہے نا، تو ترکے کو 8 پہ تقسیم کرو، یہی جواب آ جائے گا 3301.5۔ ٹھیک ہے، یہی جواب آ جائے گا، اور یہ تب لاگو ہوگا جب اول یا رد نہ ہو۔ جو پہلے والا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ ترکے کو اصل مسئلہ سے تقسیم کر کے حاصل تقسیم کو نیچے ضرب کر دو سیام میں،
وہ सियाम 3 है ना, इसमें ज़रब का जो वो मसला हल हो जाएगा। अब जो कसरे हैं, कसरे निकालने का, यानी कि अगर बीवियाँ 4 आ जाएं और ये हिस्से 3 और उस और सियाम में निस्बत है तो निस्बत देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हल कर दो, मसला हल हो जाएगा। सिराजी वाला तरीका तो ये है कि पहले मसले देखें, निस्बतें देखें, कसरें को तोड़ें, तोड़ने के बाद फिर मसला हल करें, फिर तरका तकसीम करें। वो फरमाते हैं कि डायरेक्ट क्या करें, कसरों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, निस्बत देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें आप, तरके को आप करें असल मसला पे तकसीम, हासिल तकसीम को नीचे ज़रब दे दें, मसला हल हो जाएगा। ये इन्होंने फार्मूला लिखा है, कुल रकम तकसीम कुल मखरज ज़रब सियाम वारिस हिस्सा वारिस आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरह करना है। और आपने क्या करना है, अब तमारीन हल करके लानी है, रकम दे देनी है। और मैंने आपको बताया जितना भी मसला हो उसको आपने 24 से बनाना है, बस। किससे बनाना है, 24 से ही बनाना है आपने, बस 24 से बनाना है। 12 से बांध रहा हो फिर भी आपने 24 से बनाना है, 6 से बांध रहा हो फिर भी आपने 24 से बनाना है, 3 से बांध रहा हो फिर भी आपने 24 से बनाना है, 2 से बांध रहा हो आपने 24 से ही बनाना है। फिर ओल आ जाएगा तो फिर वो असल मसला वो 24 ना रहेगा, वो ओल रहेगा। रद्द आ जाएगा तो असल मसला वो 24 ना रहेगा, वो रद्द रहेगा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, ये जो पीछे वाली रकम है, ये 54 सफ़ा नंबर पे ये 16 दी हुई हैं मैयतें, ये 16 मैयतें हल करनी है। इनमें से इनको किसी को 500 दे दो, किसी को 250 दे दो, किसी को 200.1/4 दे दो। वो कसर हल करने का आपको मैंने तरीका समझाया है, वो दे दो। रकमें देकर ये 16 मैयतें ये हल करो रद्द वाली, और अब ये रद्द वाली आप छोड़ दो। पीछे आ जाओ 49 सफ़ा नंबर 49 पे, ये 16 मैयतें आप हल करके लाओ सुबह। ठीक है, इन 16 मैयतों को आपने अच्छी तरह से हल करके लाना है सुबह, अच्छे अंदाज में इनको हल करना है। ठीक है, अच्छे अंदाज में ये जो मैंने आप तरीका बताया इस तरीके के तहत आपने हल करके लाना है, इसको अच्छे अंदाज में हल करना। फिर ये आपकी सिराजी ख़त्म होगी। इनमें रकमें देते जाना आप और हल करते जाना, हर मसला 24 से बनाना, ये 24 से बनाना और इसी तरह हल करना। ठीक है, अच्छे अंदाज में याद करना। आगे निकालें आप शरह निकाया का वक़ल तोहरी 15 यौमन, और तोहर की कम से कम मुद्दत 15 दिन है। कम से कम मुद्दत कितनी है, 15 दिन है, और नहीं है आदिस की अक्सर की, यानी कि कम से कम मुद्दत तोहर की 15 दिन है और ज़्यादा की कोई हद नहीं, चाहे तो जितना मर्जी 2 साल भी होता है, 3 साल भी तोहर होता है। ठीक है, इल्ला लिनस्बिल आदा, मगर जिसकी आदत मुतय्यन हो तो फिर उसकी आदत उतनी ही होगी। उसकी आदत मुतय्यन हो तो बस बेशक अक्सर तोहर उसका उसके हक में मुअय्यन ही होगा, उसकी मिकदार के एतबार से मुतय्यन होगा अक्सर तो। फिर यानी कि जिसकी आदत बनी हुई है कि उसको हर मर्तबा एक ही तरह का तोहर आता है, यानी कि चांद के एतबार से ये हैज़ आता है और तोहर भी इसी एतबार से होता है, अंग्रेज़ी एतबार से नहीं होता। अंग्रेज़ी जो होती है वो चेंज होती रहती है, चांद के एतबार से होता है। ठीक है, अब किसी लड़की को आता है चांद के एतबार से पहले 5 दिन हैज़ आता है, फिर उसके बाद 20 दिन वो तोहर में रहती है, 5 के बाद 20 दिन तोहर में रहती है। अब उसकी आदत बनी हुई है तो उसके हक में ये 20 दिन ही तोहर के ही होंगे। ठीक है, फिर आगे एक इख्तलाफी बात बयान कर रहे हैं, एक खारजी बात, कि फिर तोहर की मिकदार में इसकी मुद्दत के अंदाजे में इख्तलाफ है। यानी कि बाज़ कहते हैं कि तोहर की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत ये है, बाज़ कहते हैं ये है, बाज़ कहते हैं ये है। तो असा यही है कि तोहर की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत वो 6 माह की मिकदार है, मगर 1 साथ कम, 1 घड़ी कम, 1 सेकंड कम। 6 माह है तोहर की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत, 1 सेकंड कम। क्यों? क्योंकि आदत कम होती है तोहर की, गैर हामला के तोहर की आदत कम होती है हामला के तोहर से। ठीक है, और हामला की मुद्दत कम से कम वो 6 माह है, बस कम होगी इससे कुछ कम होगी और वो 1 घड़ी है।
1 گھڑی، یعنی کہ حاملہ کو جب بچہ ہوتا ہے حمل میں تو پھر اس کو خون تو آتا نہیں، تو وہ طہر کی حالت میں رہتی ہے، پاکی کی حالت میں رہتی ہے، اور حمل کی کم سے کم مدت وہ 6 ماہ ہے، تو لہٰذا حاملہ کی 6 ماہ ہے طہر کی مدت، تو غیر حاملہ کی 1 سیکنڈ کم ہوگی، 1 سیکنڈ کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی صورت بیان کر رہے ہیں، اس کی صورت کس طرح؟ وہ مبتدا عورت یعنی کہ جس کو پہلی مرتبہ حیض ہے، اس نے 10 دن خون دیکھا، پھر 60 دن وہ طہر میں رہی، 60 دن مسلسل اس کو طہر رہا، پھر مسلسل اس کو خون جاری ہو جاتا ہے، مسلسل خون آتا رہتا ہے، پہلے 10 دن وہ خون دیکھتی ہے، پھر 60 دن تک وہ طہر میں رہتی ہے، پھر مسلسل خون جاری ہو جاتا ہے، تو وہ گزارے گی اپنی عدت 19 ماہ، 18 ماہ، 18 ماہ مگر 3 ساتھ کم، 3 گھڑی کم، 18 ماہ اس کی حیض کی مدت وہ عدت ہوگی 3 ساتھ کم، کیوں؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں 3 حیض کی طرف، اور ہر حیض 10 دن کا ہے، 19 سے مراد کیا؟ 19 ماہ ہے مگر 3 گھڑی کا، کیوں؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں ہر حیض میں سے 3 حیض کی طرف، اور ہر حیض کتنے کا ہے؟ 10 دن کا ہے، اور 3 طہر کی طرف، اور ہر طہر وہ 60 دن کا ہے مگر 1 گھڑی کم، تو 60 دن کتنے ہو گئے؟ 60 دن کتنے ہو گئے؟ 60 دن 18 اور پھر 10 دن، 10 دن، یہ وہ جو حیض کے ہیں 10 30 وہ لگا لے، تو 18 ماہ وہ ہو گئے، 6 ماہ وہ ہو گئے، اور وہ 1 ماہ وہ بھائی 10 دن خون کے، پھر 10 دن خون کے، پھر 10 دن خون کے، تو وہ 1 ماہ وہ ہو گیا، تو ٹوٹل 19 ماہ ہو گئے، اور 19 ماہ اور 3 گھڑی کم یہ اس کی عدت ہوگی، کیونکہ عدت کے لیے ضروری ہے کہ 3 حیض اور 3 طہر کا گزر جانا عورت کی عدت ہوتی ہے، تو اس عورت کی جو حیض ہے وہ 10 دن آتا ہے اور طہر اس کو 6 ماہ رہتا ہے، 1 گھڑی کم، تو ہم کہیں گے کہ 3 طہر وہ عدت گزارے گی اور 3 حیض کی عدت گزارے گی۔ اب 3 حیض اور 3 طہر کتنے دن کے بنتے ہیں؟ وہ 19 ماہ کے بنتے ہیں، 3 ساتھ کم، لہٰذا وہ 19 ماہ وہ عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، یہ عدت ہوتی ہے۔ اور وہ جو کم ہو حیض کی مدت سے، حیض کی مدت سے کم ہو، یعنی کہ خون کم ہو 3 دنوں سے، یا زائد ہو اس کے اکثر مدت پر، یعنی کہ 10 دن پر یا زائد ہو یا 3 دن سے کم ہو، یا نفاس کی اکثر مدت پر ہو اور وہ 40 دن ہے، اور وہ 40 دن ہے، یا ہو ایسی عادت پر کہ پہچانے حیض کو، حیض کی عادت متعین ہو اور تجاوز کر دے 10 دن سے، یا نفاس کی عادت متعین ہو اور تجاوز کر دے 40 دن سے۔ آگے اس کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی جب ہو اس کے لیے عادت حیض میں، اور حیض میں اس کی عادت متعین ہو، یا نفاس میں اس کی عادت متعین ہو، تو پھر اس کی عادت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ یہ جو مسئلہ پیچھے گزرا یہ اس عورت کا گزرا جس کو پہلی مرتبہ حیض آیا تھا، 10 دن آیا تھا، پھر مسلسل 60 دن تک وہ 6 ماہ تک وہ مسلسل طہر میں رہے تھی، پھر وہ اس کو خون آنا شروع ہو گیا، تو ہم نے اس کا متعین کیا۔ اب ایک عورت ہے جس کی عادت متعین ہے لیکن ایک مرتبہ اس کو حیض کم آ گیا، یا 10 دن سے زیادہ آ گیا، یا نفاس ایک مرتبہ کم آ گیا، یا 40 دن سے ایک مرتبہ زیادہ آ گیا، اس کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرضنا، ہم نے فرض کیا یہ 7 دن، سب آتا 7 دن، پھر پس دیکھے 12 دن خون، 12 دن خون دیکھے، پہلے یعنی کہ جب ہو اس کے لیے عادت حیض میں،
اور ہم فرض کر لیں کہ وہ 7 دن عادت ہے، سب آتا 7 دن عادت ہے اس کی، 7 دن متعین ہے حیض میں اس کی عادت ہے، بس وہ دیکھتی ہے 12 دن خون، 12 دن اب اس نے خون دیکھ لیا، حالانکہ حیض کی مدت تو اس کی عادت تو اس کی 7 دن کی بنی ہوئی، اب اس نے 12 دن خون دیکھا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 5 دن جو ہیں 7 کے بعد وہ استعادے کے ہوں گے، یہ پہلے بھی مسائل گزر چکے ہیں، 5 دن وہ کیا ہوں گے؟ استعادے کے ہوں گے، اور جب ہو اس کے لیے عادت نفاس میں، وہ 30 دن عادت ہو، بس وہ دیکھتی ہے 50 دن خون دیکھ لیتی ہے، تو 20 دن جو دوسرے ہیں 30 کے بعد ہیں وہ استعادے کے ہوں گے، اور یہ حکم کس کا ہے؟ یہ معتادہ عورت کا ہے، جس کی عادت بنی ہوئی ہے، متعین ہے عادت، اور جس کی عادت نہیں ہے تو اس کا وہی پیچھے والا مسئلہ ہے، جس کو پہلی مرتبہ حیض ہے اس کا وہی حکم ہے، جس کی عادت بنی ہوئی ہے تو اس کا وہی اعتبار ہوگا، وہ عادت کے اعتبار سے ہوگا، باقی جتنے وہ دن حیض کے وہ خون کا دیکھتی ہے تو وہ کیا ہوگے؟ وہ استعادہ کے شمار ہوں گے، حیض کے شمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اچھے انداز میں پڑھنا ہے اور تکرار کرنا ہے، تکرار کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بار بار آپس میں ایک دوسرے تکرار کرنا ہے، بار شریعت کو پڑھو آپ اچھے انداز میں، اور وہ جو میری لائبریری ہے اس میں فتاوی عالمگیری اردو میں بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کرو، اردو میں مسائل کو دیکھ لیا کرو پہلے، پھر اس کے بعد عربی کی طرف رجوع کیا کرو، پھر آپ کو تھوڑی سی اور آسانی ہو جایا کرے گی، ٹھیک ہے؟ پھر عربی بھی رکھی ہوئی ہے، اردو بھی رکھی ہوئی ہے، اردو سے پہلے دیکھ لو اگر مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے تو پھر وہ عربی کی طرف ہی جائے گا، اردو کی طرف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر مشکل ہوتی ہے تو پھر عالمگیری اردو سے دیکھ لیں، پھر عربی کی طرف بھی آ جائیں، اور اچھی طرح سے یہ جو مسائل ہے یہ بھی آپ حیض کے مسائل عالمگیری سے دیکھیں، اس کو فتاوی ہندیہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز میں پڑھنا، اور یہ جو 3 کتابیں ان کو بھی 3 ہر روز پڑھتے رہنا ہے، اور اچھے انداز میں یاد بھی ہونی چاہیے آپ کو زبانی، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنا قبول۔